کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی آدمی مثلاً 15 دن کی نیت نہیں کرتا، مقیم نہیں ہے یعنی مسافر ہے، تو اس کو سنتیں اور نفلیں، بھئی سنت اور نفل جو ہے ایک واضح بات ہے، جب اللہ نے فرض بھی 4 کے 2 کر دیے تو سنت نفل تو خود سمجھ لینا کہ معاف ہو گئی، جب فرض آدھا ہو گیا تو سنت نفل تو خود بخود معاف ہو گئی۔ باقی اگر کسی کے پاس وقت ہے پڑھنا چاہے تو منع نہیں، لیکن اللہ نے معاف کیا ہے تو رخصت سے فائدہ اٹھائیں۔ جی میں روزانہ جو ذکر تسبیح وغیرہ کرتا رہتا ہوں اس کو میں طواف میں کر لیا کروں، بالکل کوئی بات نہیں، طواف میں ہے ہی ذکر۔ اگر کسی آدمی نے مجھے شادی پہ دعوت دی اور اس کے گھر میں ڈھول باجے ہے تو یہ مسئلہ موجود ہے کہ شادی کی دعوت پہ جانا سنت ہے، لیکن اگر وہاں بدعات ہیں، منکرات ہیں، شریعت کے خلاف کام ہے تو نہ جائیں، پھر شرکت کرنی ضروری نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر آپ شریک ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ شریعت کے خلاف جو کام ہے ان کو رونق ملے گی اور آپ بھی اس میں مجرم بنیں گے۔ کہتے جی کہ اگر ہندوستان کے مسلمانوں کی فوج میں کوئی ملازم ہے، جنگ کرے، مسلمان سے لڑے، مسلمان سے نہ لڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حکم یہ ہوتا ہے کہ ہم حاکم کی ہر وہ بات مانیں گے جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہو، اس لیے یاد رکھیں۔ اور آج کل تو وہاں بہت بڑا عذاب آیا ہوا ہے، دعا کریں اللہ مسلمانوں کی حفاظت کرے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بچائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہات ہوتی ہیں لیکن لوگ سمجھتے نہیں۔ آپ نے جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے، کیا ان کی چیخیں عرش پہ نہیں جائیں گی؟ کیا ان کی فریاد تم لوگ مسلمان نہ سنو لیکن خدا بھی نہیں سنے گا؟ تم نے جو کچھ کیا ہے مسلمانوں کی 500 عورتوں کو نکال کے عصمت دری کرنا اور مجموعی طور پہ یعنی گینگ ریپ کرنا اور ان کی فلمیں بنانا، تو آخر اللہ کے عذاب تو پھر آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو پکڑیں گے، چاہے تم پکڑو نہ پکڑو، خدا تو بدلہ کسی شکل میں لے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ اچھا، اور پھر جب عذاب آتا ہے، پھر آگ جب جلتی ہے تو سبز لکڑی بھی ساتھ جل جاتی ہے۔ آگ تو پھر آگ ہوتی ہے نا، پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا گھر ہے، یہ اپنے کا گھر ہے یا پرائے کا گھر ہے۔ بہرحال دعا کریں اللہ مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ کہتا ہے جی کہ بعض لوگ مکے میں رہتے ہیں، عمرہ بڑا کرتے ہیں لیکن فرض نماز نہیں پڑھتے، ایسے آدمی کے عمرے کا کوئی ثواب نہیں، ڈھیلے کے برابر بھی ثواب نہیں ہے، کیونکہ ایک امام کے نزدیک تو فرض نہ پڑھنے والا ہے ہی کافر، جب کافر ہے تو عمرہ کافر کو کرنے کا کیا فائدہ، اور باقی تینوں اماموں کے نزدیک بھی فاسق ہے اور ایسا کام کر رہا ہے جو اس کو کفر تک لے جانے والا ہے۔ یہی تو میں نے کہا نا، ہمارے ملک میں یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ہم مسجد کا بڑا احترام کرتے ہیں، دور سے گزرے تو مسجد کو سلام کرتے ہیں۔ کیا ہے بھائی، یہاں آدمی میں کہا کمال ہے جی، مسجد شریف تھی، مسجد شریف، اچھا اور جائیں تو 100 فٹ دور جوتے اتار کے وہیں جناب صاف کر کے رکھیں گے، کیا مسجد شریف، نماز نہیں پڑھے۔ ایسی تعظیم کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی تعظیم اور ایسے اس طرح مکے میں رہنے کا، عمرے کرنے کا کوئی دھیلے کا فائدہ بھی نہیں۔ قرآن کریم کی شان زیادہ ہے یا حضور کی؟ آپ سے قیامت میں یہ مسئلہ نہیں پوچھا جائے گا، حضور کی، قرآن ہی نے تو میرے نبی کو نبی بنایا، جب تک قرآن نہیں اترا تو حضور نے نبوت کا اعلان کیا؟ بھئی 40 سال حضور پہ قرآن نہیں اترا، حضور نے کبھی کہا میں نبی ہوں؟ تو حضور کو رسالت کب ملی؟ جب اللہ کا قرآن اترا، تو وہ اللہ کا کلام ہے، جب اللہ بڑا ہے تو ہر چیز بڑی ہے۔ اب اتنا لمبا جواب تو میں کیسے کروں؟ حضور نے فرمایا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی حضور پاک نے فرمایا ہے کہ اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ کرو۔ اسی حضور نے فرمایا ہے کہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ وہاں بھی حدیث موجود ہے، زیادہ بحث کرنی ہے تو علماء سے جا کے علیحدگی میں بیٹھ کے مسائل کو سمجھیں۔ یہ رفع دین اور فاتحہ اور یہ جو فروعی مسائل ہیں نا جی، اس پہ لڑانے کے لیے تمہارے ملک میں بہت مولوی ہیں، مجھے خدا کے لیے بخش۔ میں سب کو جو فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ قائل ہوں کہ نماز ہوتی ہے، جو نہیں پڑھتے الحمدللہ ان کی بھی نماز ہوتی ہے۔ یہ اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں، افضل غیر افضل کے مسئلے ہیں۔ یہ آج تک امت میں کوئی پیدا نہیں ہوا جس نے کہا کہ فلاں کی نہیں ہوتی اور فلاں کی ہوتی ہے۔ تو ایسے جھگڑوں میں بہت سارے مولوی آپ کو مل جائیں گے، مجھے خدا کے لیے بخش دیں،
اور آپ کسی دوسرے مولوی صاحب سے اپنا شوق پورا کر لیا کریں. میں تو اس کا قائل ہوں جو نماز نہیں پڑھتا اس کو اندر لے آؤ، جو پڑھ رہا ہے خدا کے لیے لڑا کے اس کو باہر نہ نکالو، اس کو محروم نہ کرو نمازوں سے. کیوں لوگوں کو نماز سے محروم کرتے ہو؟ کیوں لوگوں کے دماغوں میں ایسی مسئلے ڈالتے ہو کہ لوگ نماز پڑھنی چھوڑ جائیں؟ جو نماز پڑھ رہا ہے شکر کرو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور جو نہیں پڑھتا سارے مولوی مل کے اس کو اندر لے آؤ. یہ اسی قسم کے مولوی ہوتے ہیں نا، وہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ پڑھتے پھر کہیں پہنچ جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں فتنوں سے اور لڑائیوں سے بچائے. اگر کہتا ہے جی کہ کسی بدکار آدمی کو مثلا مر گیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے، سوال جواب ہوگا. سوال جواب تو سب سے ہوگا، ہر مسلمان سے، ہر کافر سے. باقی اگر خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے تو گناہوں کی معافی کی رحمت سے امید ہے. اگر خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا ہے تو مکے کے اندر بھی دفن کر دو، کوئی فائدہ نہیں. آخر دیکھو نا جی، جتنے کافر مرے ہیں حضور کے زمانے میں، حضور کے زمانے کے بعد کہاں دفن ہوئے؟ ان کو تمہارے ملک میں لے جاتے تھے یا سمندر میں ڈالاتے تھے یا مکے میں دفن ہوتے تھے؟ مکے میں دفن ہوتے تھے، جنت المعلا میں دفن ہوتے تھے اور سیدھے جہنم میں جاتے تھے. اصل بات ہے خاتمہ ایمان پہ ہونا. دعا یہ کرو کہ خاتمہ ایمان پہ ہو. ایسے سوالات جو ہوں گے میں ان کے اندر جواب بھی نہیں دوں گا. جو لڑنے لڑانے والے ہوں نا، مجھے یہ فتنے اچھے نہیں لگتے. لوگ شرک کر رہے ہیں، یہ بھی لڑ رہے ہیں کہ ٹانگیں کتنی کھلی. لوگ قبروں پہ سجدے کرے. اچھا، ایک آدمی رفع دین کرے اور قبر پہ سجدہ کرے، بخشا جائے گا؟ تو پہلے اس کی بنیاد ٹھیک کرو. جب وہ موحد بن جائے باقی مسئلے تم سمجھا دینا. آدھا کام، اصل کام مجھے کرنے دو. یہ جو نہ کرنے والے کام ہے یہ تیرے ذمہ. اصل کام ہے ان کو توحید سکھاؤ. لوگ صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں اور تم ابھی تک اس میں ہو کہ زور سے آمین کہیں یا ایسا سے کہیں. زور سے کہو اللہ سنتا ہے، ایسا کہو اللہ سنتا ہے. سب ٹھیک ہے، اللہ سب کی قبول فرمائے. کہتے ہیں جی حضور پر جو سلام پڑھے جاتے ہیں حضور سنتے ہیں. آپ ابو داؤد شریف میں صحیح حدیث ہے کہ جب روزے پہ سلام پڑھا جائے اللہ سناتے ہیں. چاند اور سورج چلتے ہیں، جب چاند اور سورج پہ جاؤں گا میں آپ کو آ کے خبر دوں گا. 3 وتر 3 پڑھو ٹھیک ہے، 1 2 پڑھ کے 1 پڑھو ٹھیک ہے. آدھی رات کو تہجد پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. نماز اشراق سورج نکل کے جب نیزے کے برابر یعنی 1 رمح کے برابر آگے آ جائے پھر اشراق کی 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت. اور چاشت کہتے ہیں جب دھوپ اوپر آ جائے اور پاؤں جلنے لگے پھر وہ وقت ہوتا ہے. حضور کے 9 بیویاں موجود تھی، وہ نکاح میں تھی. ہاں تو نکاح میں تو تھی، باقی 2 پہلے فوت ہو گئی، 9 موجود تھی. حدیث میں جو طاعون کی وبا ہے، پورا حدیث میں بھی ذکر آیا ہے. حضور نے فرمایا کہ جس ملک میں طاعون پھیلا ہو اس میں نہ جاؤ، اور اگر تم وہاں ہو تو پھر باہر بھی نہ نکلو تاکہ اور لوگوں کے لیے ایذا کا عذاب نہ بنو. اگر تم باہر ہو تو پھر اندر بھی نہ جاؤ. یہ وبا ہے اور اس میں حدیثوں میں بھی ذکر موجود ہے. بہرحال دعا کرو اللہ مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالی جتنے کافر ہیں سب کو مار ڈالے، فنا کر دے. کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک ہمارا تو ایمان ہے، یہ لاکھ آئٹم بنائے، اللہ کا ایک مرض چھوٹا سا آئے گا سب بربادی ہو جائے گی. ایک چھوٹی سی بیماری بھیجی تو دماغ حیران ہو گیا. اب کہاں گئی طاقتیں اور کہاں گئی قوتیں اور کہاں گئے